اور نبی پاک دیاں بیویاں دے متعلق زبان درازی دا نتیجہ، آقا دی ازواج مطہرات دے متعلق گند بکن دا نتیجہ، اور جنہ بدبختہ نے اور جنہ کالیاں زبانہ والیاں نے نبی پاک دے بیویاں نو اہل بیت جو نکالے آئے، اہل بیت جو خارج کیتا ہے، بے ادبی کیتی ہے، گستاخی کیتی ہے، زبان درازی کیتی ہے، اللہ نے سزا کی دیتی ہے، اللہ نے غیرت بھی کھولی، اللہ نے حیا بھی کھولیا، عقیدہ بھی گیا، ایمان بھی گیا، محمدی نماز بھی گئی، اللہ نے محمدی اذان بھی کھولی ہے۔ اور میں کہنا چاہنا نبی دیاں بیویاں دی گستاخی دا نتیجہ اللہ نے جنت بھی، یار بولو اللہ نے جنت بھی نہیں جنت جا سکتا، میں نہیں کہتا، میرے محبوب پیغمبر نے فرما چھڑے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يبغضنا أحد أهل البيت إلا أدخله الله النار۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، رسول معظم، نبی محترم اعلیٰ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمہ واسطے خاطے، محترم سامعین و سامعات و معزز حاضرین و حاضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی توفیق اور اللہ دی رحمت دے نال اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر شان اہل بیت اور پہچان اہل بیت دے پقیدہ مقدس افضل اور اعلیٰ عنوان تے کچھ چند باتاں تہاڈیاں سماعتاں دی نظر کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احبابوں نے پوری زندگی عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل بیت نال سچی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار نال اللہ پیار نصیب فرمائے، اور اللہ پاک انہاں جیسا عقیدہ، ایمان اور سیرت نال بھی مالا مال فرمائے۔ مر جانا ہے اللہ خاتمہ ایمان تے کرے، قیامت والے دن اللہ پاک جنت دے اندر اہل بیت اعظام دا ساتھ اور رفاقت نصیب فرمائے، آخو آمین۔ حضرات محترم، میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت پیار یہ میرا توڑا ایمان ہے، اور کونین دے تاجدار دے تمام صحابہ نال محبت کرنا بھی عین ایمان ہے۔ ایمان دی پہچان ہے، ایمان دا ترازو ہے، ایمان دی شناخت ہے، مسلمان ہون دی دلیل ہے صحابہ نال پیار کرنا، اور بالخصوص اہل بیت نال پیار کرنا، اہل بیت نال محبت کرنا، اہل بیت اعظام دا حیا قدر تعظیم تکریم کرنا بھی ساڈا ایمان ہے۔
اور اللہ تعالیٰ دے سچے ولیاں دا حیا کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے سچے ولیاں دی عزت کرنا اور انہاں نال محبت کرنا بھی مسلمان دے ایمان دی جان ہے۔ اور میں یہ بات اعلیٰ وزیر بصیرت عرض کراں گا، جڑا بندہ نبی پاک نال پیار نہ کرے، صحابہ نال پیار نہ کرے اور اہل بیت نال محبت نہ کرے، اہل بیت دا حیا نہ کرے، وہ بندہ کائنات دا بدترین شیطان ہے اور بندہ بے ایمان ہے۔ جب اللہ دے سچے ولیاں دا حیا نہ کرے، وہ شیطان دا سجن ہے، رحمان دا دشمن ہے، اور ایسا بد نصیب انسان نہ دنیا دی کامیاب ہوئے گا، نہ دنیا دی عزت پائے گا۔ ایسا بندہ نہ دنیا کے سرخرو ہوئے گا اور کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایسا بندہ اللہ پاک دی جنت کولو بھی محروم ہو جائے گا۔ میں کوئی جنت دا ٹھیکیدار نہیں، نہ میں کسی دی جنت دا ضامن ہاں، میں نبی پاک دی حدیث اور چوکیدار ہاں اور اہل بیت اعظام دی عزت اور وقار دا میں پہرے دار ہاں۔ انشاءاللہ میں دلائل پیش کراں گا۔ میں ایک حدیث اور تجربہ پڑھ چکے ہاں، یہ روایت صحیح جامع ترمذی دی اندر ہے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک بیان کردے نے، میرے محبوب پیغمبر نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے، میرے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، قابل قدر میرے بزرگوں، فیصل آبادیوں، میرا بھی ایمان ہے، تہاڈا بھی ایمان ہوئے گا اور ہونا بھی چاہیے۔ ساری کائنات غلط بیانی کر سکتی ہے، سونے محمد دی زبان میں شک نہیں جو ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا قسم نہ بھی اٹھان، نبی پاک دی گل پھر بھی سچی ہے، محبوب پیغمبر دی بات پھر بھی معتبر ہے۔ نبی پاک نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے، فرمایا لوگوں، میں اس اللہ ذوالجلال دی عزت دی قسم ہے جس سے قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جان ہے۔ آقا نے فرمایا کہ میں اللہ پاک دی قسم ہے، جو بھی میرے اہل بیت نال بغض رکھے گا، جو بھی اہل بیت نال عداوت رکھے گا، جو بھی اہل بیت کی توہین کرے گا، نبی پاک نے فرمایا اہل بیت کی گستاخی بے ادبی کا نتیجہ ایسا بدبخت جہنم اندر داخل ہو جائے گا۔ اہل بیت کی توہین دی وجہ تو کوئی بندہ اللہ پاک دی جنت دا مہمان نہیں بن سکتا۔ اور قول اہل بیت نے لوگوں جنہ دی عظمت نو میں بیان کرا، آج دا کوئی خطیب ادیب بیان کرے، آج دا کوئی مدرس معلم مبلغ بیان کر دے، بھائیوں کوئی کمال والی بات نہیں۔ اہل بیت دی عظمت نو کوئی مصنف لکھ جائے، کوئی کمال والی بات نہیں۔ اور سنیے، اہل بیت دی عظمت اے عالم ہے، اہل بیت دی شان اور انہاں دے مقام دا اے عالم ہے۔ عظمت اہل بیت اعظام دی، عظمت نبی پاک دی آل دی، اور قرآن اللہ پاک دا، اور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ حضرات، اللہ پاک نے اہل بیت دی محبت نے میرا توڑا ایمان بھی بنایا ہے، اور اہل بیت نال لوگوں انہاں دی عصمت نو اللہ نے اپنا قرآن بھی بنایا ہے۔ اور اللہ دا قرآن بھی سنیے کہ سوڑے نبی دا سچا فرمان بھی سنیے، توجہ کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میری ایک محبت ہے اہل بیت نال، تسی ہمیشہ شاید نوٹ کیتا ہوئے گا، میں تو دوران گفتگو جو دا نبی پاک دا نام لوا، اگر میں درود پاک نہ پڑھا تے مینوں تا سکون نہیں آندا، تے میرے تھینے تے ٹھنڈ نہیں پیندی، اور نبی پاک دے درود پاک دے نال نال میں اہل بیت اعظام دا نام نہ لوا، نبی دی آل دا تذکرہ نہ کرا، لوگوں میرا بیان تے میری گفتگو مکمل ہی نہیں ہوندی، بلکہ میں تو کہا کرنا، لوگوں سنیے، اہل بیت دی عظمت ای عالم ہے، اہل بیت دی شان دے مقام دا ای عالم ہے کہ جب تک نمازی نماز اندر اہل بیت دا ذکر خیر نہ کرے، اللہ اس بندے دی نماز ہی قبول نہیں دے کردا، اللہ نماز نہیں قبول کردا۔ تسی کہو گے یہ بھی دلیل دینا، انشاءاللہ میں یہ دلیل بھی پیش کروں گا۔ اللہ دا قرآن بھی سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تا نال نال پڑھیا کرنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاکتے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا پاکیدہ قرآن نازل فرمایا، قرآن تیری عظمت و صدقے دعویٰ، اور اہل بیت اعظام دے شان دے مقام تو لکھوار قربان جاوہ۔ سنیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ سبحانہ وتعالی دا قرآن ترجمانی کر رہے. اے میرے آقا سونے جی رب العالمین کی آرڈر. آقا سونے اپنے پاک زبان میں جو اعلان کر دیجئے میرا قرآن سنائیے اہل بیت شان و بیان کیجئے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ پاک نے ارادہ فرمایا ہے, اللہ پاک نے آرڈر فرمایا, حکم فرمایا. میرا اللہ پاک دا فیصلہ او اہل بیت او نبی دے گھر والے اللہ پاک نے دونوں سارے پاک کر چھڑے آئے. انما یرید اللہ, اللہ چاہتے نے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, اللہ ساری دوڑی نہ پاکی دوڑی پاکی پلیدگی دور کر دے وے. اللہ پاک نے دونوں سارے پاک کر چھڑے آئے. لوگ جنہوں نے اللہ پاک آکھے انہاں دے پاک ہونے میں کوئی شک رہ سکتا ہے؟ جنہوں نے اللہ پاک آکھے لوگوں سنو جنہ دی پاکیدگی, جنہ دی طہارت, جنہ دی نفاست, جنہ دا تذکیہ اللہ کرے انہاں دی عصمت کیا کہنے. اور اس طرح سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینہ پاک دے اللہ نے قرآن کریم دا نزول فرمایا. وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ پاک نے بابا جی ابراہیم تے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا نو اللہ پاک نے انہاں دی ڈیوٹی ذمہ داری تے حکم فرمایا ہے. اے میرے پیغمبروں تے میرے نبیوں, یہ دونوں باپ بیٹا مل کے نا بیت اللہ نا پاک کرو, بیت اللہ دی نفاست دا خیال کرو, بیت اللہ دی کی پاکیزگی دا خیال کرو. اور ایویں کہنا چاہنا اللہ پاک نے بیت اللہ دی طہارت یا پاکیزگی اللہ پاک نے ابراہیم کو کروائیے اور نبی پاک دے صحابہ دی واری آئی تے قرآن سنیے. پال کے کہنا دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. نبی پاک دی تشریف آوری دا مقصد, محبوب پیغمبر دی نبوت اور رسالت دا مقصد. اللہ پاک فرماتے لوگوں میں اللہ نے شان فرمایا محبوب پیغمبر تشریف لے آئیں گے. مختصر بات کرنا اللہ نبی پاک کیوں آئیں گے, مال کے کہنا ادا قرآن لوگوں آقا تشریف لے آئیں گے. اللہ اکبر کبیرہ ویزکیہم آقا صحابہ دا تذکیہ کرنے واسطے آئے, آقا صحابہ نے پاک کرنے واسطے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں میرا ایمان ہے نبی پاک دی محنت کوشش کاوش جستجو دا نتیجہ, میرا ایمان ہے محبوب پیغمبر دی دعوت و تبلیغ دا اور تربیت دا نتیجہ. نبی پاک دے سارے صحابہ پاک نے بولو سارے صحابہ بولو نا سارے صحابہ. کوئی بکواس کردا ہے تے کردا رہے, کوئی بھونکدا ہے تے بھونکدا رہے, کوئی زبان درازی کردا ہے تے کردا رہے, کوئی کالی زبان والا بکدا ہے تے بکدا رہے. میرا ایمان ہے اور جنہ نبی دا کلمہ پڑھے آئے آقا دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے بیعت کیتی ہے اور سونا اسلام تے زندہ رہے نے. اسلام تے جنہاں نوں موت واقع ہوئی ہے وہ سارے پاک نے, بولو سارے پاک نے. جب انہوں نے پاک نہ کرے وہ بندہ بے ایمان ہے, وہ آپ کا نات دا بدترین تے پرید انسان ہے. اور نبی دی محنت دا نتیجہ سارے پاک ہو گئے نے. اللہ حضرات رات یان نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نے پاک کیتا, ابراہیم نے بیت اللہ نے پاک کیتا, اللہ نے اہل بیت نے پاک کیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں میں دائیں جگہ کرنا توجہ فرمائیے گا. حضور دا جواب نے جواب رہنا دے لا جواب نو
تو لا جواب رہن دی حضور دا جواب نہیں جواب رہن دی میرا ایمان نوٹ کیجئے نبی دے صحابہ سانو جان تو بھی پیارے نے علی حسنین ساڑی اکھیاں دے تارے نے نبی دے صحابہ سانو جان تو بھی پیارے نے علی حسنین ساڑی اکھیاں دے تارے نے وہ جنتی نواب نے نواب رہن دے وہ جنتی نواب نے نواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے میری دعوت غور کر میری محبت را پلے بار سونے آئے میں کہنا کی جانا سنانا کی جانا سمجھانا کی جانا صحابہ نال پیار کر نبی پاک نال پیار کر اہل بیت نال پیار کر صحابہ دا حیا کر اہل بیت دا حیا کر سونے آئے صحابہ سیرت نے پڑھیا کر نبی پاک دے آدھی سیرت نے پڑھیا کر محبت کر سونے فائدہ کی ہوئے گا بڑی بڑی گل سمجھانا چاہنا ہے محبت کرے گا فائدہ کی ہوئے گا اور جس دن حشر دا دہاڑا آونا آمنہ دلال سانو سینے نال لاونا پیار کر مولا پہے گا انشاءاللہ میں اگے چل کے دلیل پیش کروں گا اور جس دن حشر دا دہاڑا آونا آمنہ دلال سانو سینے نال لاونا اللہ جی اے نے میرے امتی حساب رہن دے اللہ اے نے میرے امتی اللہ میری عالم محبت کرتے ہیں اہل بیت نال پیار کرتے سن اے نے میرے امتی حساب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے میں محبت یہ پتیاں پیش کرنا چاہنا میں پیار دے پھل پیش کرنا چاہنا چمباتی چمبیلی اور پھل بے شمار نے تائیں شبنا دے سونے مہکار نے پر سونے نبی پاک نو گلاب رہن دے سونے نبی پاک نو گلاب رہن دے حضرات نبی پاک سبحان اللہ بہترین پھولنے میرے آقا دے اے نبی پاک پھولنے جی بھی خوشبو ابو بکر بھی ہے عمر بھی عثمان بھی تھی علی بھی اہل بیت بھی نے لوگوں ذرا پیار نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے اللہ دا قرآن آیا سونے آئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نے اہل بیت نو پاکی دائم اگے گل کرتی سونے میری محبت اہل بیت دے نال اہل بیت دا کرانا کرا میری نماز نہیں جو ہندی میں دلیل پیش کرنا چاہ نمازی نماز پڑھ دائے حضرات تشہد دے اندر پڑھ دائے اللہم صلی علی محمد اگے کی والا آل محمد آل اہل بیت آل محمد اہل بیت اطہار نے اللہ اللہ اگر درود پاک نہ پڑھیے تو نماز مکمل نہیں ہوندی لوگ اہل بیت عدد کر میرے ایمان دا حصہ سبحان اللہ اور لوگوں میں اگے بھی گل کر چکے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت نہ پاک کیتا ہے اہل بیت اللہ نے پاک کر چھڑے آئے اور دوسری گل سنی اہل بیت کہندے کنوں نے اہل بیت لفظ ہے اہل بیت جیدہ معنی ہے گھر والے جیدہ معنی کیے اہل بیت دا معنی ہے گھر والے اہل والے دے بیت مانا کار اہل بیت دا مانا ہوندہ ہے گھر والے انصاف نہ جواب دے آجے جے کو بندہ کسی کو خریت دریافت کرے او دے گھر دے حالات و واقعات و جرا بندہ گائی لینا جائے جے کو بندہ کسی نے پوچھے کہ یار تیرے گھر والے دا کی حال ہے وہ تو بیوی میں شامل نہیں ہوندی بولے نہیں دے سمجھ نہیں آئی جدو بندہ کہندہ تیرے گھر والے دا کی حال ہے اہل بیت اندر بیوی شامل ہے بیٹیاں بھی شامل نے بیٹے بھی شامل نے داماد بھی شامل نے خاندان بھی شامل ہے لوگ جری بات میں کرنا چاہنا ہے نبی دے اہل بیت دی اندر توجہ فرمائیے گا آقا دے اہل بیت دی اندر آقا دیاں بیٹیاں بھی شامل نے اہل بیت دی اندر آقا دے داماد بھی شامل نے اہل بیت دی اندر آقا دے نواسیاں بھی شامل نے اہل بیت دی اندر آقا دی بیگمات بھی شامل نے میری
میریاں تو آڑیاں روحانی ماما بھی شامل نے اہل بیعت دی اندر سنو اہل بیعت دی اندر آل علی بھی شامل نے اہل بیعت دی اندر آل عباس بھی شامل نے اہل بیعت دی اندر آل جعفر بھی شامل نے اہل بیعت دی اندر آل عقیل بھی شامل نے اہل بیعت دی اندر آل علی بھی شامل نے سنو اہل بیعت دی اندر بنو ہاشم دے وہ تمام افراد جنہوں نے کلمہ پڑھے ہیں وہ سارے اہل بیعت اندر شامل نے یہ میں کہہ لینا چاہنا وہ جنہ دے صدقہ حرام ہے نبی پاک دی آل تے نبی پاک دے اہل بیعت صدقہ حرام ہے وہ سارے اہل بیعت اندر شامل نے ان سارے اندر تذکر اللہ دا قرآن کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اللہ نے اہل بیعت میں پاک کیتا ہے میری محبت لوٹ کر سونیا میں کہنا کی جاننا میں سنانا کی جاننا تینوں سمجھانا کی جاننا حضرات عرض کرنا چاہنا آقا دی بیویاں اہل بیعت اندر شامل نے آقا دی بیگمات اہل بیعت نے میری تو ہاڑیاں روحانی ماما اہل بیعت نے اور اللہ دا قرآن بولے آئے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم لوگو نبی پاک دیاں بیویاں تو ہاڑیاں ماما لگ دیاں نے آقا دی بیگمات ازواج متخرات میریاں تہاڑیاں ماما لگ دیاں نے میریاں تہاڑیاں روحانی ماما نے اللہ اکبر کبیرہ اور جنہ دی عزت میری تیری حقیقی مانلو بھی زیادہ ہے اور ساری کائنات دی ماما تے ساری کائنات دی مامتا تے محبت تے پیار ہے اور میں امی عائشہ دے دوپٹے تو قربان کر دیواں تے اللہ دی قسم حق ادا نہیں جی ہو سکدا اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء علیہ السلام دیاں بیویاں آقا دی ازواج متخرات سبحان اللہ میریاں تھوڑیاں روحانی ماما لگ دیاں نے اور میں دینا دی عظمت اندر میں نغمے پڑھیا کرنا کہ خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ تیری شان نرالی اللہ تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی کو کدے دوالی نے اللہ دے سوالی نے اللہ تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی اللہ تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے موڑے انو خدی نہ کھالے اللہ جیڑا تیرے در تے آوے موڑے انو خدی نہ کھالے اللہ در تیرا چھڑ جانا نہیں ہو اللہ تو ہی خیرہ پانیا مالکہ تیریاں نے سب مہربانیاں محبت ہی کم سنیے اللہ تیری شان نو ویکھا جھک دے کل جہان نو ویکھا اللہ تیری شان نو ویکھا جھک دے کل جہان نو ویکھا جیڑے دین تو قربا ہو گئے جیڑے دین تو قربا ہو گئے عمر علی عثمان نو ویکھا شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ دے قرآن چ ویکھا مومنہ دیاں ماوانے او مومنہ دیاں ماوانے او جنتاں دیاں رانیاں مالکہ تیریاں نے سب مہربانیاں نبی دیاں بیویاں میریاں تھوڑیاں ماما لگ دیاں نے ارے کئی مرتبہ تو پہلے بھی سنیا میں دوبارہ ریپیٹ کر دینا چاہنا ایشا مومنہ دی مائیں خدیجہ مومنہ دی مائیں سیدہ حفصہ مومنہ دی امی جان نے سید ام حبیبہ میری تہاڑی روحانی امی جان نے آقا دی تمام گیارہ دی گیارہ بیویاں میری تہاڑیاں ماما لگ دیا نے رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ اکبر کبیر اور یہ بھی گلدہ دیان نہ سنیے ہمیشہ سنے آئی ہیں کہ جنت ماں دے قدمہ تھلیا جنت ماں دے گالہ سمجھاواں گے کسی گال نتیجے تے پہنچاواں گا سنی سنو توجہ فرمائیے گا اہل بیعت دی کر والے دی گل کرنا چاہنا آقا دی آل دی کرنا چاہنا ہمیشہ سنیا کہ جنت ماں دے قدمہ تھلے آئے میں کہنا چاہنا میری محبت عالم کے لوگوں جنت سیدہ خدیجہ دے قدمہ دی نیچے جنت سیدہ سودا دے پیران دے تھلے سبحان اللہ جنت سیدہ عائشہ دے قدمہ دے تھلے رضی اللہ عنہن اجمعین آقا دی دیگر ازواج
ازواج مطہرات مومنہ دی ماواں دے پیراں تھلے اللہ نے جنت رکھ دیتی ہے۔ اور میرا ایمان لوگ ادھر تیان نہ سنیے، جرا ماں دا گستاخ جنت میں جا سکتا، کہہ دیو دردے کیوں جرا ماں دا بھی ادب جنت میں جا سکتا، اور جرا ماں دے متعلق زبان درازی کرے، جرا ماں دے متعلق گند پکے، اور کالی زبان والا ماں دی توہین کرنے والا میرا ایمان ہے کدی جنت وچ نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اور نبی دیاں بیوی اہل بیت اندر شامل نے۔ میں کہ ترمذی دی حدیث پڑھ چکیاں، نبی پاک نے فرمایا لوگوں سن لو، اہل بیت نے بغض رکھے، اہل بیت دی توہین کرے، میں محمد اعلان کر رہے ہیں کدی جنت وچ نہیں جائے گا، جہنم دا ایندھر بن جائے گا۔ اللہ تیری تقسیم تو صدقے جاواں تاریخ نے بات ثابت کر دیتی ہے، تسا دیکھیا ہونا ہے، میں اشارہ در بات کرن دا دی ہے، میں نہ نہیں لینا چاہتے اس میں مسئلہ دی توہین سمجھنا۔ سنو، اور نبی پاک دیاں بیویاں دے متعلق زبان درازی دا نتیجہ، آقا دی ازواج مطہرات دے متعلق گند بکن دا نتیجہ، اور جنہ بدبختہ نے اور جنہ کالیاں زبانہ والیاں نے نبی پاک دے بیویاں نو اہل بیت چو نکالے آئے، اہل بیت چو خارج کیتا ہے، بے ادبی کیتی ہے، گستاخی کیتی ہے، زبان درازی کیتی ہے، اللہ نے سزا کی دیتی ہے، اللہ نے غیرت بھی کھولی، اللہ نے حیا بھی کھولیا، عقیدہ بھی گیا، ایمان بھی گیا، محمدی نماز بھی گئی، اللہ نے محمدی اذان بھی کھولی ہے۔ اور میں کہنا چاہنا نبی دیاں بیویاں دی گستاخی دا نتیجہ اللہ نے جنت بھی، یار بولو اللہ نے جنت بھی نہیں جنت جا سکتا۔ میں نہیں کہتا، میرے محبوب پیغمبر نے فرما چھڑے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفسی بیدہ لا یبغضون احد اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار۔ جو اہل بیت دی توہین کرے، بغض رکھے، عداوت رکھے، کبھی بھی جنت نہیں جائے گا، جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ لوگ میری محبت عالم نوٹ کیجئے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا سید امہ سلمہ دے گھر اندر تشریف فرمانے، میرے آقا دی پیاری زوجہ محترمہ، میرے تو ہڑی روحانی امی جان ام المومن سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا دے گھر اندر میرے آقا محو آرام نے یہ آیا مبارکہ نازل ہو جاندی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جدو یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کتھے نے؟ بولو نبی پاک کتھے نے؟ آقا اپنی بیوی دے گھر اندر نے، تو مخاطب کون نے؟ نبی دی بیوی مخاطب ہے، آقا دی گھر والیاں مخاطب نے۔ قرآن پڑھیے، کئی بھی الحمدللہ حفاظ کرام تشریف فرمانے، اللہ دا قرآن پڑھیے، سنو اللہ پاک نے جیتی آیات نازل فرمائیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ پہلی ابھی تین آیتیں پڑھ کے دیکھ لو، بعد علی آیتیں پڑھ کے دیکھ لو۔ ان حضرات اس آیت تو پہلے بھی آقا دی بیویاں دا تذکرہ ہو رہا ہے، نبی پاک دی ازواج مطہرات دا تذکرہ ہو رہا ہے، اور بعد اندر بھی آقا دی ازواج مطہرات دا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ درمیان میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل کر کے یہ آیت لے آ کے کیا دیتا ہے، اور نبی دی گھر والی ہو، آقا دی بیوی ہو، کیوں تسی دنیا دا مطالبہ کر دیا ہے؟ اللہ نے تمہیں تو ویسے ہی پاک کر چھڑیا ہے۔ اگر میں تفصیل اندر جاواں کافی سارا ٹائم درکار ہے، ٹائم چونکہ وفا نہیں کر رہا۔ سنی جدو یہ آیت نازل ہوئی ہے، آقا ام سلمہ دے گھر اندر محو آرام نے نبی پاک نے سیدنا پیارے علی نو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا۔ نبی پاک نے سیدہ فاطمہ تو زہرا نو بلا لے آئے رضی اللہ عنہ، اور میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے حسنین کریمین بلا لیا، جناب حسن بلایا، پیارے حسین بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور لوگوں طرح پیاروں سنیے، میں قدو انکر کر میں مننا وائے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام ان ہستیاں بلا لے آئے، اور آقا نے اپنے اردا گرد بٹھا لے، آقا نے سجے کھبے ساروں نے بٹھا لے آئے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک اوپر چدر باندھی دیے، تو نال
میرے آقا دعا کر دے دے اللہم اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ میں محمد دعا کرنا اے میرے اہل بیت نے، اے میرے اللہ اے بھی میرے اہل میں قدر انکار کرنا میں مننا سونے آئے جو قرآن بے عیب دلا رہے بے، نبی پاک دا فرمان بھی بے عیب دلا رہے بے۔ حضرات یاد نہ سنیے قرآن پاک نے آقا دی بیویاں نے اہل بیت اندر شامل کیتا ہے، اور حسنین کریمین پیاری فاطمہ دی علی دی نبی دی بیٹیاں میرے محمد دی دعا نے اہل بیت اندر شامل کیتا ہے۔ میں مننا میرا ایمان ہے سونے آئے پیارے علی بھی اہل بیت اندر شامل ہے، علی دی ساری اولاد اہل بیت اندر شامل ہے، آقا علیہ السلام دی بیٹی اہل بیت اندر شامل ہے، سیدہ فاطمہ بھی اہل بیت اندر شامل، میں مننا انکار نہیں کردا سن میرا ایمان ہے۔ حضرات پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے نبی دے دو دے یہ دونوں اہل بیت اندر شامل نے۔ سنی سونے آئے میں بار بار بات ربی کر دینا چاہنا جر اہل بیت عداوت رکھے جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرا نام سن لے او جرا پیارے حسن نال پیار نہیں کردا، سنو جرا میرے پیارے حسین نال پیار نہیں کردا، سیدہ فاطمہ دا حیا نہیں کردا، جرا میرے علی نال محبت نہیں کردا، وہ بندہ بے ایمان ہے، وہ کدی بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ سیدہ فاطمہ دا حیا کرنا میرا ایمان ہے، سیدہ فاطمہ دی تعظیم کرنا میرا ایمان۔ میری بہنوں سیدہ فاطمہ سیرت بننا توڑا ایمان ہونا چاہیے، سیدہ فاطمہ دا کردار اپنانا توڑا ایمان بننا چاہیے، اور نوجوانوں پیارے حسنین کریمیان سیرت بننا تے اپنانا میرا توڑا ایمان ہے۔ میں کدو انکار کرنا سونے سبھی اہل بیت میں شامل نے۔ اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیتے باقی نبی پاک نے اہل بیت دا ذکر خیر کیتا ہے، لال میرے آقا نے پیارے حسنین کریمین دا الگ تو تذکرہ فرمایا ہے، اور سیدہ فاطمہ نے میرے آقا نے الگ تو ذکر خیر فرمایا۔ میں ماننا سوڑیا تیرا تیار نہ سنیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیر۔ اے اللہ میں محمد کریم دعا کرنا اے میرے اہل بیت نے اللہ انہوں نے پاک کر دے، اللہ نے پاک کر چھڑیا کیسا اللہ نے پاک کی 10 بدرہ دیان میں سنیے امام الانبیاء علیہ السلام میرے آقا دے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا بیان کر دینے میں کسے دن نہ کسے کام دے ضروری سلسلے دے اندر کوئی میں ضروری کم پہ گیا تو میں محبوب پیغمبر علیہ السلام دی ملاقات واسطے آقا نو میرے واسطے کسے ضروری کم دے سلسلے جا حاضر ہوئے ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا تشریف فرمانے آقا نے اوپر کملی اوڑ رکھی، آقا نے اوپر بڑی چادر لے رکھی ہے، پیارے اسامہ آئے نے نبی پاک نے گلاں کر دے رہے مسئلہ پوچھیا کو بات پوچھیے کافی دیر گلاں ہوندیاں رہی ہیں، آخر اپنا مسئلہ پوچھ کے حضرات نبی پاک کو اپنے حاجت پوری کروائی جس کام دے سلسلے جائے سندے اللہ اکبر کا میرے واپس جان لگے نے کہندے نے محبوب پیغمبر کو سوال کر لیا آقا سونے کافی دیر گلاں دی ہوندیاں رہیاں نے اے سونا چادر کے نیچے کی چیز ہے تھلے کو چیز حرکت کر رہی ہے لگتا ہے کو نیچے کو چیز ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے چادر سیڑ تے کر دی تھی سنی محبت یہ گلنا کرنا چاہنا آقا نے چیز سیڑ آقا نے چادر سیڑ تے کر دی تھی اسامہ کتنے لوگ میں دیکھے آئے ایک پاسے پیارے حسن نے دوسرے پاسے پیارے حسین نے رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی اللہ تعالیٰ اللہ جیتے تیرے ولی لیٹے نے اللہ جیتے ولیہ دے امام محو آرام نے لیٹے اللہ انہا دی قبراتے کروڑانی اربع خربہ بے شمار اللہ رحمتہ دا نزول فرما اللہ میرے نوجوانوں انہا سیرت میں پڑھن دی بھی توفیق دے دے کو آمین کہہ دے امام الانبیاء دے دائیں بائیں سجے کھبے پیارے حسن دے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ محبت دی گل کرا رب اسامہ کتنے لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے حاضان بنایا و بنا ابناتی اسامہ سن لے یہ دونوں میرے بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے نے یہ دونوں میرے بیٹے میری بیٹی دے بیٹے میرے نواسے نے تنال میرے آقا فرمان دینے اللہم انی احبکما
احبہما، بڑے پیارے جملے امام الانبیاء فرماتے اے اللہ میں محمد کریم انہاں دونوں نال پیار کرنا، تو بھی پیار کریا کر، پیار میں بھی کرنا، انہاں دے خون پاک دی میں تجارت نہیں کردا، پیار میں بھی کرنا، انہاں دی شہادت دا کر کے میں تماشا نہیں بناتا، ذکر میں بھی کرنا سیدہ فاطمہ دا، میں سرے بازار انہاں دا نام نہیں لیا کردا، مقدس جگہ دے کھڑا ہو کے میں سیدہ فاطمہ دا نام لینا اپنا ایمان سمجھنا، وہ محبت میں بھی کرنا، پیار میں بھی کرنا، کیسا پیار کرنا؟ جیسا نبی نے پیار کرنے دا آرڈر فرمائے، جیسا پیار صحابہ نے کر کے دکھائے، میں دعا کر اللہ نبی دے صحابہ جیسی محبت سانو بھی نصیب فرما دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما، اللہ میں دونوں نال محبت کرنا، اللہ دونوں نال پیار کرنا، اللہ میں دونوں دی تعظیم کرنا، تکریم کرنا، اللہ دونوں نال محبت کرنا، فاحبہما، اللہ تو بھی انہاں نال پیار کریا کر، اللہ تو بھی محبت فرمایا کر۔ اور اگلی گل ذرا دھیان نہ سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو فاحب من یحبہما، اے میرے اللہ، اے میرے سونے اللہ، میں محمد کریم دعا کرنا جڑا میرے دونوں شہزادے نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار کریا کر۔ میں تو کہا کرنا کہ گلزار مصطفیٰ دے، گلزار مصطفیٰ دے من ٹھار پھولن دو، گلزار مصطفیٰ دی حدیث طیبہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری ریحانہ یہ من الدنیا، لوگوں میرے دونوں پھول نے، حسن میرا پھول لے، حسین میرا پھول لے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضا، دونوں میرے پھول نے۔ لوگوں توجہ فرمائیے گا، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء انہاں دونوں پھولاں نو سنگیا بھی کر دے، آقا چومیا بھی کر دے، بوسے دے دے سبحان اللہ۔ گلزار مصطفیٰ دے من ٹھار پھولن دو، او جنتی شہزادے آندے، او نوجوانو جنتی شہزادے آندے، سردار پھولن دو، گلزار مصطفیٰ دے۔ نبی دی حدیث دا ترجمہ کرائے اللہ مینو پیارے تو بھی پیار کر، اللہ انہاں دونوں میں بڑی محبت بڑا پیار ہے، اللہ مینو پیارے تو بھی پیار کر، او دے نال رب ہے راضی جدا پیار پھولن دو، اللہ مینو پیارے تو بھی پیار کر، او دے نال رب ہے راضی جدا پیار پھولن دو، گلزار مصطفیٰ دے من ٹھار پھولن دو، جنتی شہزادے آندے، سردار پھولن دو۔ میری محبت اور فرمائیے گا، محبت پہلا حق ہی، محبت پہلا حق ہے اہل بیت دا، محبت کر لیکن اہل بیت نے پہلے پیار کر سونے آئے، محبت پہلا حق ہی اہل بیت دا، الفت پیار و چاہت دے، الفت پیار و چاہت دے، حقدار پھولن دو، الفت پیار و چاہت دے، حقدار پھولن دو، گلزار مصطفیٰ دے من ٹھار پھولن دو، جنتی شہزادے آندے، جنتی شہزادے آندے، سردار پھولن دو۔ انہاں دی سیرت بھی ذرا دھیان نہ سمجھائیے گا، کون حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دم آخری بھی چھوڑی، آخری دم تک نماز نہیں چھوڑی، آخری دم تک نماز، بولو تو صحیح، دم آخری بھی چھوڑی جس نے نماز نہ، اللہ اکبر، میرے پیارے حسن تے پیارے حسین زندگی بھر نماز چھوڑی نہیں، یہ تے تماشا لان والے نے کدی پڑھی، بولو پڑھی، محبت اظہار کر سونیا، انہیں سیرت اپنا کے، کردار اپنا کے، انہیں دی گفتار اپنا کے، عقیدہ اپنا کے،
دم آخری بھی چھوڑی جس نے نماز نہ پابند صوم و صلات دے شاہکار پھولن دو گلزار مصطفیٰ دے من ٹھار پھولن دو جنتی شہداد آندے سردار پھولن دو. ایک اور حدیث سنیے گا اپنی کمپلیٹ کر باقی اگر جو میں انشاءاللہ اللہ ہوں گے سورۃ عامہ سماعت فرمائیے گا. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پڑھ لو درود پاک پڑھ لو نبی دے پڑھ لو نبی دی آل دے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات رات دیان سنیے ترمذی اندر حضرات حدیث روایت موجود ہے پیارے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کر دے لوگ کئی دن مسلسل ہو گئے میری مصروفیت میں بڑا بیدی ہو گیا نماز پڑھنی مربع ٹوٹ جانا نماز پڑھنی دکان دے چلا جانا نماز ادا کرنی کاروبار سے مصروف ہو جانا 2 4 5 10 دن گزر گئے. ایک دن میری امی جان نے میرے کو پوچھ ہی لیا اے حذیفہ چنگا دنیا داری کے مصروف ہو گئے ہیں جانا ہے نماز پڑھ کے فوری دوڑ جانا ہے مربع کاروبار سے چلا جانا ڈنگرا شکرا سنبھالا ٹور جانا ہے اور تیرے نبی پاک دی پرواہ کوئی نہیں تو نبی پاک کو کدی بیٹھیا ہی نہیں کدی گلاں نہیں کیتیاں کدی دعاواں ہی کروا لیا کر نبی پاک کو بیٹھ جایا کر ماں نے ڈانٹیا تے ماں ناراض ہوئی ہے مختصر جی گل کرا پیارے حذیفہ کہنے لگے امی جی درگزر فرمائیے گا امی جی معاف فرمائیے گا امی جی میں آج ہی جاواں گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کر کے آواں گا اور نبی کریم دے کول کافی ٹائم بیٹھ کے آنا راجہ راج کے گلاں بھی کرنی آنے اپنے وعدے تہاڈے وعدے امی جی دعا بھی کروا کے آواں گا. بات مختصر سنیے ذرا تیام دے نال لوگ مغرب دی نماز دا ٹائم ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صحابہ بھی آ جاندے نے پیارے حذیفہ بھی چلے گئے نے مغرب دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے اللہ دے نبی نے جماعت کروا دی ہے نماز میرے آقا نے پڑھائی مغرب دی سبحان اللہ امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابی حذیفہ کئی دن میں قریب ہو گیا کہ جب بہنیں گلہ کر رہی ہیں آقا نماز مغرب ادا کر کے مزید آقا نوافل ادا کر لگ پیندے نے حذیفہ بیٹھے رہے آقا نوافل پڑھ دے رہے حتیٰ کی شادی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے صحابہ چلے گئے حذیفہ بیٹھے نے آج مل کے جانا ہے بہ کے جانا دعا کروا کے جانی گلہ کر کے جانی ہے محبتہ لے کے جانی ہے اللہ 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 میرے آقا نماز مغرب تو بعد مزید نفل ادا کر لگ پہ پڑھ دے گے ادا کر دے گے حتیٰ کی مغرب عشاء دا ٹائم ہو جاندہ ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء دی جماعت کروائیے آقا عشاء دی جماعت کروا کے امامت کروا کے میرے آقا گھر تشریف لے جا رہے ہیں آقا آگے آگے حذیفہ پیچھے پیچھے سبحان اللہ اے حضرات پیر صاحب آگے آگے مرید نبی دا پیچھے پیچھے آئے امام الانبیاء علیہ السلام نے قدمہ دی آہٹ نو سنے آئے آقا نے قدمہ دی تھرہٹ نو سنے آئے آقا نے پیچھے مڑ کے دیکھ آقا فرمان دینے کیا حذیفہ جی جی سنے حذیفہ امام الانبیاء فرمان دینے غفر اللہ لک ولی امی کا حذیفہ اللہ دی نبی معاف کر دے اللہ دی امی نبی معاف فرما دے وہ دعا مل گئی ہے حذیفہ کہتے ہیں میرے سینہ سے ٹھنڈ پہ آئے گی نبی پاک نے میرے واسطے بخششی دعا کر دیتی ہے اور میری امی جان واسطے نبی نے بخششی دعا فرمائی ہے آقا فرمان لگے کہتا غفر اللہ لک ولی امی کا حذیفہ اللہ تے نبی معاف فرمائے اللہ تیرے حال تے رحم کر دے امی نو معاف کرے اللہ تیری امی دی حال تے رحم کر دے اللہ اکبر کبیرہ اگلی گل پلے بنے آجے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حذیفہ سن لے حذیفہ سنی جو تو بھی میرا سنیا تے آنا سنی آقا فرمان لگے ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة آقا فرمان لگے حذیفہ آج میرے کول ایک ایسا فرشتہ آیا جرا پہلے کدی بھی زمین تے نہیں آیا آج ایسا فرشتہ جرا پہلے کدی نہیں آیا فرسٹ ٹائم زمین تے آیا پہلی مرتبہ زمین تے راؤنڈ لایا آقا فرمان دے نے اے فرشتہ اللہ کو اجازت لے کے آیا ہے اور میں محمدی زیارت واسطے آیا تے نال ملاقات واسطے آیا تے تحفہ سلام پیش کرنے واسطے آیا ہے آقا فرمان لگے حذیفہ
اس اللہ دے فرشتے نے اللہ کو خواہش کی تھی اللہ میں دنیا تے جانا چاہنا تیرے محمد کریم دی میں زیارت کرنی ہے اللہ سانو بھی خواب نبی دی زیارت کروا دے یار کہو نا آمین اللہ نبی دی پاک دی خواب اندر زیارت کروا دے نبی دا چہرہ دیکھنا ہے نا اور بولو نبی دی زیارت کرنی ہے نا ہاتھ کھڑے کرو جن نے نبی پاک دی زیارت کرنی ماشاءاللہ منہ تے ہاتھ پیرو کا درا بات مختصر کرا گل سمجھ آ گئی بس گل سمجھانے سے اللہ پاک عمل دی توفیق دے دے نبی دا چہرہ دیکھنا بڑا دل کرتا پر کیڑے منہ نہ جاواں گے کیڑے منہ نبی دی زیارت کران گے جب نبی نے ایک کہہ دیتا تو تو مینوں ملنا چاہندا تے تینوں میرا چہرہ ہی پسند نہ آیا تینوں میری صورت ہی پسند نہ تے کیڑا اوتھے منہ جو کی جواب دیاں گے بہرحال الگ ٹاپک ہے پھر کدی انشاءاللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں ایک فرشتہ پہلی مرتبہ آیا اللہ کو اجازت لے کے آیا ہے میری زیارت واسطے آیا ہے تنال سلام پیش کرنے واسطے آیا ہے نال ایک میں محمد کریم نو خوشخبری بھی سنان واسطے آگے آئے کئی کا میں نے کیتے نے خوشخبری بھی لے کے آیا خوشخبری کی ہے اب سنو میری محبت نوٹ کرو آقا فرماتے ہیں فرشتہ خوشخبری لے کے آقا سونے کل قیامت دا دن ہوئے گا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ آقا سونے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ حسنین کریمین اللہ پیارے حسن تے پیارے حسین جنتی نوجوانہ دی سرداری عطا فرمائے گا میرے اللہ قبولیت دا ٹائم ہے میں دعا کرنا اللہ میرے انہاں نوجوانوں پیار حسن حسین دی رفاقت میں جنت دا داخلہ نصیب فرما لیکن انہیں جیسی سیرت اپنانی پہنی ہے پیار حسن حسین جیسا کردار بنانا پہنے ہے انہیں جیسا حیاء اپنانا پہنے ایسی حضرت حسنین کریمین جیسی غیرت اپنانی پہنی ہے اللہ انہیں جیسا سانو بھی ایمان دے دے حضرات رضیان میں سنیے آقا فرمان دینے اللہ قیامت والے دن پیارے حسن تے حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانہ دی سرداری نصیب فرمائے گا اور نال میرے آقا نے فرمایا ہے ان فاطمہ دا سیدہ نساء اہل الجنہ نبی دے اہل بیت نے نا آقا فرمان لگے لگو سن لو اللہ قیامت والے دن میری بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سرداری عطا فرمائے گا میری بہنوں پیاری فاطمہ دی کی سیرت نو پڑھنا سیدہ فاطمہ دا کردار پڑھنا سیدہ فاطمہ دے حالات واقعات نو پڑھنا فاطمہ پردے والی فاطمہ حیا والی فاطمہ غیرت والی نمازی فاطمہ تہجد گدار فاطمہ شب زندہ دار فاطمہ خاوندی تابعہ دار فاطمہ خاوندی وفا شعار فاطمہ لوگا کون فاطمہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی پیاری بیٹی پیارے علی دے گھر دی زینت رونق دے بہار فاطمہ غصہ نہ کریا دے اے فاطمہ مارکیٹاں دی زینت نہیں شاپنگ سنٹراں دی زینت نہیں اے فاطمہ دکانداراں دی زینت نہیں فاطمہ زینت علی دے گھر دی زینت اللہ میری بہنوں نو فاطمہ جیسا کردار بھی دے دے اور جنت وچ فاطمہ دا ساتھ بھی دے دے میں تو کہا کرنا کہ ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ جنتی ہے عورتان دی سالار فاطمہ شانہ عطا یا رب نے نبی دی بیٹی اللہ ساڑی بیٹی نے بھی عطا کر دے شانہ عطا یا رب نے مدنی دے پھول نو حسنین دی ہے اما غم خار فاطمہ کون پیاری فاطمہ سبحان اللہ رضی اللہ عنہ عابدت زاہد علی دی بہنوں عابدت زاہد علی دی عابدات زاہدہ حضرت علی دے گھردہ شنگار فاطمہ جگان دا پیر جس دے احترام وچ کھڑا نور نظر نبی دی نور نظر نبی دی حبدار فاطمہ والذی نفس بیدہ لا یبغضون احد اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار اور اعلان بات کر رہے ہیں آپ جن اہل بیت دی توہین کرے کدی جنت نہیں جا سکتا کدی اللہ دا پسندیدہ نہیں بن سکتا دنیا تے بھی لان دیے اگلے جہان اندر بھی لان دیے دنیا تے ذلیل ہے اگلے جہان اندر بھی ذلیل ہے دعا کرنا چاہنا اللہ انہوں نے سچی محبت نصیب فرمائے اللہ سچا پیار نصیب فرمائے
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین